إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا حق جسے کہا ہے وہ توحید ہے. وہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا وہ عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات اور اس کی الوہیت کی دعوت دیتا ہے، جس پر اس دنیا میں بھی انسانیت کی بھلائی موقوف ہے اور آخرت میں تو اس کے بغیر کوئی نجات نہیں، جس سے اس دنیا کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے، انسانیت کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے کی حیثیتیں جس سے محفوظ رہتی ہیں، جس عقیدے کی مضبوطی سے سماج میں ہر طرح کا ہر ایک کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. اس عقیدے کی وجہ سے سماج میں جو کچھ بھی نیچ اونچ ہے، مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف قومیں بستی ہیں، ان سارے کے سارے کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور توحید کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے اسے بجا لایا جائے، اللہ تعالیٰ نے جن سے روکا ہے اس سے باز رہا جائے. اللہ کا حکم ہے کہ سماج میں، معاشرے میں صلاح ہو، امن ہو، لوگوں کو آزادیاں حاصل ہوں، دین کے دائرے میں رہنے والے، دین سے باہر رہنے والوں کے بھی جو حقوق ہیں وہ بھی محفوظ ہوں. یہ انہی کے ہاتھوں ہو سکتا ہے جو لوگ سچے اللہ تعالیٰ کے توحید کے ماننے والے ہیں، اس کے علم بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا جنہیں ڈر ہے، یہ انہی کے ہاتھوں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن پر اپنا دین نازل فرمایا اور مکمل فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے بیچ میں توحید سے لے کر کے ایک عام اسلام کے مسئلے تک اسوہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اپنے عمل اور برتاؤ سے اور دوسرے اپنے صحابہ
کی تعلیم اور تزکیہ کے ذریعے کس طرح کی مثالیں اور کس طرح کے نمونے قائم کیے ہیں۔ لوگ دنیا میں جب ناانصافی کی راہ پر چلتے ہیں، ظلم اور تشدد پیشہ ہوتا ہے، تہمت لگانا اور الزام لگانا یہ عادتیں ہوتی ہیں، تو ان کے ہاں کوئی چیز، کوئی معیار نہیں ہوتا۔ آدمی بولتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے، لیکن جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کی توحید سے جتنا مضبوط ہوتے ہیں، اس میں جتنا کامل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر وطنی ہی سماج میں اپنوں سے لے کر کے غیروں تک سب کے حقوق محفوظ رہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک مجلس ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ یہودی آئے تو کہا السلام علیکم واللعنہ، السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ اس کا معنی ہے کہ تم برباد ہو جاؤ۔ مائی عائشہ سمجھ گئی کہ یہ اس طرح زبان گھما کر کے، زبان ٹیڑھی کر کے یہ سلامتی کی دعا نہیں، یہ ہلاکت کی بد دعا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواباً کہا وعلیکم السلام واللعنہ۔ جواباً کیا کہا؟ تم پر بھی بربادی ہو اور لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے پوچھا تو کہا آپ نہیں سمجھ سکے تھے انہوں نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سمجھا تھا اور میں نے جواب دے دیا وعلیکم، میں نے جواب دے دیا ان کو وعلیکم کہہ کے۔ عائشہ، آپ فرماتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عائشہ نرمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نرمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اتنی بات کہہ دینا کافی ہے۔ انہوں نے اگر کہا السلام علیکم تم برباد ہو جاؤ تو ہمیں اور نرم ہی رہنا چاہیے، ان کو اتنا ہی کہنا چاہیے وعلیکم۔ تم نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، اللہ تعالیٰ کو سختی نہیں پسند ہے، یعنی تم نے سخت بات اور کہہ دی، ان کے جواب میں سخت کہہ دی۔ یہ یہودی ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، یہ تعلیم اور ہدایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کن کے بارے میں؟ یہودیوں کے بارے میں، جن کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہ روئے زمین کی ان کی اکثریت سب سے بدترین لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ برتاؤ معاملہ کیا آپ نے سکھایا کہ اگر انہوں نے کہا تم برباد ہو جاؤ تو کہہ دو اور تم بھی، یہ بھی مت کہو تم بھی برباد ہو جاؤ، تم پر لعنت ہو، ایک لفظ بھی، ایک ورڈ بھی زیادہ مت استعمال کرو۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سچے پیروکار ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک متشدد، ایک خطرناک، ایک دشمن قوم اور ایک دشمن گروپ کے ساتھ برتاؤ کا رویہ ایسا ہوتا ہے، تعلیم ایسی ہوتی ہے، ہدایت ایسی ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے زیادتی کی تو اگر بدلہ بھی لینا ہے تو اس میں بھی نرمی کا پہلو رکھو۔ میرے بھائیوں، یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پیغمبر کی تعلیم ہے جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں، آپ جڑے ہوئے ہیں، اور جن کو پوری دنیا میں یہودی لابیاں، اسلام دشمن لابیاں اور ان کے سچے پیروکاروں کو بدنام کرنے کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے۔ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور طبیعتوں سے جتنے زیادہ آگاہ ہوں گے، معلومات رکھنے والے ہوں گے، اتنا ہی ان کے یہاں اپنوں کے تعلق سے، غیروں کے تعلق سے، نان مسلم کے تعلق سے، اسلام دشمنوں کے تعلق سے اتنا ہی رویہ ان کا اسی انداز کا ہوگا جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۔ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی بنیاد پر
ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو؟ یعنی ایک نبی جس کی سیرت یہ ہے اور جن کا طریقہ یہ ہے کہ محنت آپ کر رہے ہیں غیروں پر، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، ان پر محنت کر رہے ہیں، اور غم کیا ہے ان کے بارے میں کہ اگر یہ نہیں ایمان لائے تو جہنم میں چلے جائیں گے، یہ اگر نہیں ایمان لائے تو سماج کو فساد سے، سماج کو تشدد سے، سماج کو بے راہ روی سے نکالا کیسے جائے گا، سماج کے حقوق محفوظ کیسے رہیں گے ان کے ہاتھوں پر؟ اس لیے کہ ایک ہی ذریعہ ہے جو سب سے اہم ہے، وہ ہے سب کے حقوق کی حفاظت کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور توحید کو تسلیم کر لینا۔ اگر یہ توحید نہیں تسلیم کریں گے تو سماج کے اندر بھی بیلنس نہیں قائم رہے گا اور آخرت تو تباہی ہوگی۔ تو آپ اس کے لیے اتنے درد مند تھے، اتنے فکر مند تھے کہ رب العالمین ہدایت کرتا تھا کہ ہدایت انہیں ملے گی جو چاہیں گے، ہدایت انہیں ملے گی جنہیں رب العالمین کی توفیق ہوگی۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے حق اور ناحق بتانا، آپ کا کام ہے شرک اور توحید کی تعلیم دینا، آپ کا کام اور آپ کی بے چینی اس حد تک نہیں جانی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں، مار ڈالیں، مضطرب اور بے چین کر کے تباہ کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ اس پیغمبر کا نقشہ ہے جسے قرآن پاک نے کھینچا بہت ساری جگہوں پر، اور آپ کی سیرت طیبہ کے واقعات بے شمار ہیں، کہا جا سکتا ہے بے شمار، جس میں اپنوں کے لیے آپ کی رحمت، آپ کا درد، آپ کی فکر، آپ کی شفقت امت کے لیے وہ تو مستقل ایک باب ہی ہے، لیکن غیروں کے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اور غم کی داستانیں پوری تاریخ اور سیرت میں بھری پڑی ہیں۔ کتنی فکر آپ کرتے تھے غیروں کے بارے میں کہ وہ اسلام قبول کر لیں، سچائی مان لیں، انصاف کو تسلیم کر لیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح ان کے یہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے، جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہوتے ہیں۔ آج میں یہ بات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں جو لوگ جتنا ہی عصبیت کی راہ پر چلتے ہیں اتنا ہی ان کے ہاں تشدد ہوتا ہے، ان کے ہاں اسی اعتبار سے ان کے ہاں بے انصافیاں ہوتی ہیں، عدل سے، حق سے اتنا ہی وہ لوگ ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقے سے جتنا ہی قریب ہوتے ہیں اتنا ہی ان کے ہاں رقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے، مروت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور آپ کے طریقے اور مزاج سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ آپ تجربہ کر لو، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، آپ کے ہاں کبھی کوئی ایسی بھی مثال ہے؟ جو لوگ سنت کے فالوور ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کے پاس ایسی بھی کوئی مثال ہے کہ کبھی ان کی مسجدوں میں آنے سے ان کو روکا جاتا ہو جو لوگ سنت پر چلنے والے محمدی اور اہل حدیث نہ ہو؟ لیکن آپ کو اسی ہندوستان میں ہزاروں مثالیں ملیں گی، ہزاروں مثالیں ملیں گی، باقاعدہ کتبات اور لوہے لگائے ہوئے ملیں گے۔ اہل الحدیث مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا، آمین زور سے نہیں کہہ سکتا۔ ابھی ممرہ کی حالیہ مثال ہے کہ ایک مسجد میں کچھ بچوں نے آمین زور سے کہہ دی تو ایک ذمہ دار آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے تم فطرہ پیدا کرنے یہاں آ گئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت میں اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو اسے فطرہ کون کہتا ہے؟ وہ آدمی جو سنت کے خلاف چلتا ہے، وہ طبقہ جو سنت کے خلاف چلتا ہے۔ اور اس کو اتنا اٹھایا جاتا ہے، اس کو اتنی اونچی سطح پر لے جایا جاتا ہے، اتنا پھیلایا جاتا ہے جیسے اسلام دشمن میڈیا اسلام کے تعلق سے پھیلاتا ہے تو ایک آدمی دور بیٹھا ہوا الگ اپنی دنیا میں رہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کوئی خونخوار کلچر کا نام ہے، یہ ایسی تہذیب ہے جس میں انسان، اور یہ ایسی تہذیب ہے جس میں انسان کے وجود اور انسانیت کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہاں کاٹنا، مارنا، خوریزی کرنا یہ عام ہے، یہ مزاج اور عادت ہے۔ یہ اسلام کے تعلق سے اسی میڈیا کے سمجھ لیجیے تشہیر پر اور جھوٹے پروپیگنڈے پر ذہن بنتا ہے، لوگ گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی
جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے قریب ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے. تو ہزاروں مثالیں آپ کسی ملک میں، ہندوستان میں، ان مساجد میں جو کسی نہ کسی تقلیدی مذہب سے جڑی ہوئی ہے، کسی نہ کسی تقلیدی مسلک سے جڑی ہوئی ہیں، صوفیت بریلویت سے جڑی ہوئی ہیں، ان کے یہاں یہ طریقہ اور ان کا یہ ٹریٹمنٹ آپ کو ملے گا. لیکن آپ بتاؤ کہیں اہل الحدیث کی مساجد میں ایسا آپ کا بورڈ سننے اور دیکھنے میں آیا کہ یہاں کوئی مقلد نماز نہیں پڑھے گا، یہاں کوئی بریلوی نماز نہیں پڑھے گا، یہاں کوئی بلا رفع الیدین کی نماز نہیں پڑھے گا، یہاں کے نماز پڑھنے والوں پر آمین کہنا ضروری ہوگا؟ نہیں ہو سکتی، یہ چیز مل ہی نہیں سکتی، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے جتنا قریب ہوں گے اتنا ہی ان کے ہاں مروت ہوگی، اتنا ہی ان کے ہاں شرافت ہوگی، ان کے برتاؤ میں اتنا ہی نرمی ہوگی، ان کی فکر ہوگی کہ اگر کوئی سنت نہیں جانتا تو سنت جان لیتا، کاش سنت پر عمل نہیں کرتا تو کاش سنت پر عمل کرنے والا بنتا، سنت نہیں جانتا تو سنت جاننے والا بن جاتا. اور اس کے یہ سب ذریعے اور سورسز ہیں. میرے بھائیوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے جس توحید کی برکت سے مسلمان اس کی حقیقی شناخت اور معرفت سے جب خالی ہوتا ہے تو یہ ساری مصیبتیں اس کی آ جاتی. اور جو لوگ توحید کی معرفت سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں، اس کی گہرائیوں سے زیادہ ان کے ہاں شناسائی ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کا ان کا گہرائی سے علم ہوتا ہے، اتنی ہی نرمی ان کے ہاں ہوتی ہے. اور اگر کہیں سختی کسی کے ہاں اس کے باوجود آتی ہے تو اس میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی ریئیکشن میں بھی کوئی چیز آتی ہے تب بھی اسے کنٹرول میں رہنا چاہیے. ریئیکشن کا یہ طریقہ بالکل اسلام نہیں قبول کرتا. کہ جیسے آپ کو مثال دیا کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ نہیں سمجھ سکے کہ یہودیوں نے کیا کہا، بد دعا کس طرح کیا. آپ نے فرمایا میں نے سمجھا ہے عائشہ. آپ فرماتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سمجھا ہے عائشہ، میں نے جواب دے دیا وعلیکم کہہ کے، السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم کہہ کے میں نے جواب دے دیا. تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے، نرمی. اللہ تعالیٰ کو رفق پسند ہے، اللہ کو سختی نہیں پسند ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے برکت اس میں رکھی ہے. جو نرم بن جائے گا اس کے ساتھ رب العالمین کی برکت آ جائے گی، اور جہاں برکت آ جائے گی وہاں خیر بڑھ جائے گا، وہاں قوت بڑھ جائے گی. قوت اس سے نہیں بڑھتی کہ ایک آدمی کہے گا، یہ کہتا ہے ایک لفظ آپ بولیں گے تو 2 لفظ ہم جواب میں دیں گے، ایک گالی دیں گے تو ہم 2 گالی 10 گالی دیں گے. یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم کا طریقہ نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ مسلمانوں کو اور دنیا میں سچے مسلمان جو بستے ہیں، صحیح عقیدے اور منہج کے جو ماننے والے بستے ہیں، ان کے یہاں اگر بدنامی کو کوئی چیز نہیں ملتی تو کیا کہتے ہیں؟ یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، یہ فتنہ پرور. کیسے فتنہ پرور کہہ دیا؟ جیسے آپ نے آمین کہہ دیا کہ زور سے آمین کہنا یہ سنت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، تو کیا کہا جاتا؟ فتنہ پیدا کر دیا. میرے بھائیوں دنیا کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں، اختلاف کرنا کس کو کہتے ہیں. آج ساری دنیا کا جو باطل طبقہ ہے اس کا ایک خاص طریقہ ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ حق پسند طبقے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. حق پسند طریقے کے، حق پسند لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. حق پسندی کیا ہے؟ دیکھیے حق پسندی یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے والا ہو، اسی خالص توحید کی دعوت دینے والا ہو. اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ پوری تاریخ انسانیت کا تجربہ قرآن بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ جب سماج میں پھیلے ہوئے شرک کے سماج میں جہاں شرک پھیلا ہوا ہے، غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، بزرگوں کی، نبیوں کی اور ان کی تمثال بنا کر کے پتھروں کی، مورتیوں کی جہاں جہاں پوجا ہوتی ہے، آپ جب ان میں توحید کی بات کریں گے، توحید پیش کریں گے، تب تک آپ سے یہی کہا جائے گا کہ آپ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، آپ سماج میں اختلاف پیدا کرنے والے لوگ ہیں.
سماج میں توحید پیش کرنا یہ اختلاف کا کام ہے، یہ ہمیں قبول ہے، اور اگر یہ اختلاف کا کام ہے تو باطل سے شرک سے اختلاف کرنے کے لیے تو توحید آیا ہے۔ انبیاء اسی لیے بھیجے گئے کہ توحید پیش کرو، شرک کی مذمت کرو، شرک سے بچاؤ لوگوں کو، یہ تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جمع ہونے کی دعوت دینا، بدعتوں کو چھوڑنا، تقلید کو چھوڑنا، شخصیتوں کے نام پر فرقے اور ٹولیاں بنانا۔ آپ بتائیے، شخصیتوں کے نام پر امت کو بانٹا جائے، ٹولیاں بنائی جائیں، ان کی مسجد، ان کی عیدگاہیں، ان کے مدرسے، ان کے ادارے اور ان کے سینٹر شخصیتوں اور فرقوں کے نام پر چلے، یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ سارے کے سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شخصیت کی مرکزیت کے تحت چلنا چاہیے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ تفرقہ ہے، یہ تفرقہ ہے۔ کیوں تفرقہ ہے؟ اس لیے کہ انسانیت کا، مسلمانوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے اور اس کے نیچے جمع ہو جانا یہ قوت عظمت کی بنیاد بن سکتی ہے، اس لیے دشمن کبھی نہیں اس مشن کو قبول کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سچائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں بصیرت کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ ہم خود سوچتے ہیں، آپ خود سوچتے ہوگے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری زبان، ہمارا طریقہ، ہماری دعوت، ہماری ایکٹیویٹیز کبھی بھی کسی کے خلاف گالی گلوچ، دشنام ترازی، لان تان پر نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود یہ بات پھیلائی جاتی ہے، میڈیائی سطح پر اس کو عام کیا جاتا ہے، لوگ عدالتوں میں بڑی بڑی کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ یہ تفرقے باز لوگ ہیں، اور بعض لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حکومتوں کی بڑی بڑی منسٹریوں تک پہنچ رکھتے ہیں، ہماری تو مانگ ہے ان سے کہ سلفیت کو بین کرنا چاہیے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے، یہ سچائی کے تحت پیدا ہونے والی قوت جو ہے، اس سے ساری دنیا خطرہ محسوس کرتی ہے، ساری دنیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کام کرنے والی کوئی تنظیم ہوگی، کوئی مشن ہوگا، کوئی مومنٹ ہو، کوئی تحریک ہوگی، اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ایک آدمی مسجد میں بھی آ کے اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اور قبر پر بھی جا کے کرتا ہے، ایک آدمی سنت پر بھی چلتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے کہ ہمارے امام کا طریقہ ہے، اس کو بھی نہیں توڑ سکتے۔ ایک آدمی نبی کی سنت کی بات کرنے والا اور سنتوں کے لیے قربانی کی بات کرنے والا، سنتوں کی مخالفتیں بھی کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کرے گا، تو تنظیمیں ایسی بھی ہیں کہ نہیں، مت چھیڑو، مت چھیڑو، کسی کو مت چھیڑو، کرنے دو، جس کا جو طریقہ ہے اس کو لے کر کے چلنے دو۔ آپ بتاؤ اللہ کے لیے کہ اگر لوگوں کو جو سنت کے خلاف ہوں، لوگوں کو جو توحید کے خلاف ہوں، لوگوں کو جو صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہوں، اگر ان کو توحید کے مطابق دعوت دینا، سنت کے مطابق دعوت دینا، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق دعوت دینا یہ فتنہ ہے، تو آپ بتاؤ اس کو کیسے چھوڑا جائے؟ اور وہ دعوت کیسے اسلامی دعوت ہو جاتی ہے جس میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی؟ جس دین میں، جس نبی کی زندگی کے ہدایات کی باتیں وظیفے کی طرح چلتی تھی کہ نبی کا طریقہ نہیں چھوڑنا، تمہارے لیے سب سے بہتر طریقہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے، اسے نہیں چھوڑنا، اور جو بھلائی مسلمان مانتا ہے اور قبول کر لیتا ہے اس کی ذمہ داری دعوت کی بنتی ہے، اس کی ذمہ داری تعلیم کی بنتی ہے اور تبلیغ کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی سنا، مان لیا، جان لیا تو اس کو پہنچاؤ۔ جس چیز کو ہم نے سنت جانا، اس کو مان لیا، اس کو سمجھ لیا علم اور یقین کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، اب سنت کی مخالفت پر ٹوکنا یہ اختلاف ہے، یہ تفرقہ ہے، یا تفرقہ انہوں نے پیدا کیا جنہوں نے سنت کے خلاف شکل بنائی؟ میرے بھائیوں آپ سوچو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں پوچھا تھا ان سے، جنہوں نے تسبیح کی نئی شکل، نیا طریقہ ایک حلقہ بنا کر کے شروع کیا تھا مسجد میں، کیوں پوچھا تھا؟ کیا ضرورت تھی ان کو پوچھنے کی؟ ضرورت یہی تھی
کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہتر طریقہ نکالا ہے؟ جو نبی کا طریقہ تمہیں تسبیح کا گننے کا ملا ہے، کیا تم نے بہتر کوئی طریقہ نکالا ہے؟ تمہارا طریقہ بہتر ہے یا ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے؟ آج اگر آپ یہ بات کہو گے تو ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ، ہماری اپنی کمیونٹی میں کام کرنے والوں میں ایک بڑی تنظیم ملے گی، دعوت کے مراکز ملیں گے، کہیں گے مت چھوڑو، یہ سب مت چھوڑو، یہ اختلاف کی باتیں ہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ یہ صحابہ کرام نے اختلاف کی بات کی تھی کہ اصلاح کی بات کی تھی؟ سنت کی مخالفت اختلاف ہے یا سنت کے مطابق تعلیم اور ہدایت دینا اختلاف ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب خوارج سے جنگ ہوئی نہروان میں، جب خوارج سے جنگ ہوئی تو راوی کہتے ہیں یہ لوگ لڑنے کے لیے ان کے ساتھ تھے خوارج کے، جو تسبیح انگلیوں کے دانوں پر گننے کے بجائے حلقہ بنا کر کے کنکریوں پہ گنتے تھے، وہ کن سے لڑنے آئے تھے؟ صحابہ کرام سے، اور کن کے ساتھ تھے؟ خوارج تھے۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ حق پسند ہوتے ہیں، اہل بدعت سب جمع ہو جاتے ہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ہر جگہ کا یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں، ہر تاریخ کے دور کا یہ تجربہ ہے اور مثال ہے کہ سارے اہل بدعت اہل حق کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی؟ وجہ ہوتی ہے کہ ان کو بدعت پر ٹوکا جاتا ہے، اہل حق ہی ان کو ٹوکتے ہیں، شرک سے اہل حق ٹوکتے ہیں، بدعت سے اہل حق ٹوکتے ہیں، شخصیت پرستیوں سے اہل حق ٹوکتے ہیں کہ حق بڑا ہے شخصیتوں سے، حق بڑا ہے کسی شخصیت کی تعلیم سے، سنت بڑی ہے کسی بھی مسلک اور طریقے کے رواج سے، چل رہا ہے کسی کے مسلک کا کوئی طریقہ، شخصیت بڑی ہے ان کے نزدیک، لیکن حق جو ہے وہ کیا ہے؟ حق بڑا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس نقطے کو ہمیشہ سمجھ کے چلنا چاہیے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آج دیکھیے اخبارات میں باضابطہ اس طرح کی تشہیر کر دی جاتی ہے کہ دنیا میں آج جس سے سب سے زیادہ دہشت پھیلی ہوئی ہے وہ ISIS ہے، لیکن اگر جوڑنا ہوگا توحید کے دشمنوں کو، کسی بھی سماج اور دنیا کے سب سے بڑے فتنے کو اس کے ساتھ، تو جوڑ دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے انسانیت کا، ان کے حقوق کا اور ان کی جان و مال عزت و آبرو کی تحفظ کا، اور اس کے خلاف جو فتنہ چل رہا ہے اسے سلفیت ضرور جڑی ہے، یہ انہی کے پیٹ کی پیداوار ہے۔ کیوں ایسا؟ صرف اس لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ ان کی انسانیت نوازی، توحید کی محنت، اصلاح کی محنت اور ایک ایسے سماج کو برپا کرنے کی کوشش، جو سماج اگر برپا ہو جائے، جو اصولوں پر جو یونٹی تیار ہو جائے، تو یہ باطل پرستوں کے لیے مصیبت نہ بن جائے اور انہیں پابند نہ ہونا پڑے سماج میں تہذیب سے، ادب سے، اخلاق سے، انسانیت سے، صحیح کیریکٹر سے جینے کے لیے۔ اس لیے وہ اس آزادی کے لیے چاہتے ہیں کہ سماج میں کبھی بھی صحیح دعوت اپنی قوت کے ساتھ سماج میں کوئی اثر پیدا نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، میں تو یہ صراحت سے کہتا ہوں کہ سارے لوگ اس سچائی کو جانتے ہیں کہ داعش کا فتنہ جب آیا ISIS کا، تو اس کے خلاف پوری دنیا میں اور سب سے صف اول میں رہنے والی حکومت سعودیہ اور اس کے علماء ہیں جن کی علم کی حیثیت اور عظمت پوری دنیا میں اور ان کا دبدبہ قائم ہے، اللہ کے فضل سے اتنا علم اور اتنی گہرائی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا یہ انسانیت اور یہ مسلمانوں کے لیے دہشت اور خوریزی پیدا کرنے والی، تکفیر کرنے والی جماعت ہے، اس کا اسلام اور سلفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے سب سے پہلے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو صورتحال ایسی بنائی جاتی ہے، پھیلائی جاتی ہے کہ ایسا سمجھا جائے کہ نہیں ان کے پیچھے یہی لوگ ہیں۔ کیا تعلق ہے؟
کیا تعلق ہے اصولوں سے ہٹی ہوئی کسی تنظیم کے ساتھ، وہ بھی معلوم نہیں کس خطے میں پیدا ہوئی، کون اس کو پیدا کرنے والے آگے بڑھانے والے لوگ ہیں، جن کا ہم سے آپ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی معلومات نہیں، کوئی صحیح سورس آف انفارمیشن نہیں ہمارے پاس، ہاں جس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکیں۔ اور اتنے اندھے بہرے اللہ کے نظام کے تحت کوئی ہو نہیں سکتی کوئی قیادت اور لیڈرشپ کہ اپنی قوم اور جماعت کو صحیح اور ملک کے لوگوں کو صحیح گائیڈ لائنز نہ دے سکے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اور الحمدللہ دیا بھی جاتا ہے۔ اس کے باوجود یہ میرے بھائیوں بے چینی کی بات نہیں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ جو ہے یہ فتنے سے یہی لوگ جڑے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کیا فتنہ ہے؟ ان کو کہتے ہیں کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو، تم جن کی بندگی کرتے ہو، تم جن سے مرادیں مانگتے ہو، نفع و نقصان پر جن پر تم منحصر رہتے ہو، یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں۔ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے سماج میں کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، صرف ایک اللہ کی، جن کی تم بندگی کرتے ہو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی بھی، اور اس سے بڑی بات ایک مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے، جو ان کے لیے نذرانے ہیں، جو ان کے لیے پھل فروٹ چڑھائے گئے ہیں، ان معبودوں کی پوزیشن اتنی ویک ہے، اتنی نازک ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس دم قوت، یہ ان مکھیوں کو اڑا بھی نہیں سکتے کہ تمہارے لیے جو نذرانہ دیا گیا ہے اسے یہ نہ کھا جائے، اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سماج میں کتنا پیدا کیا، کتنا توہین کیا انہوں نے معبودوں کی۔ آج بھی لوگ کہتے نہیں سکتے کہ اہل الحدیث ائمہ کی توہین کرتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی یا انہیں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ کے ہاں، یا ان کی توحید کتنی ناقص ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہیں اللہ کے ہاں حساب و کتاب کا کوئی ڈر نہیں۔ جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان تو اپنے دین اور اللہ کی کتاب پر ایمان کی بنیاد پر بھائی ہے، اور وہ اکرام اور عزت کا مستحق ہے، اس میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا اکرام کا، تعظیم کا مستحق ہے، جتنا ہی چھوٹا ہے اتنا ہی شفقت کا، محبتوں کا مستحق ہے۔ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر چلنے والے امت کے بزرگوں، علماء اور اولیاء کی توہین کیسے کر سکتے ہیں، گالیاں کیسے دے سکتے ہیں؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی، لوگ جمع ہو کر کے اس کو مار رہے تھے، یہ ایسی ہے، یہ چورنی ہے، چٹین ہے، سارے لوگ سماج کے مار رہے تھے۔ اس کی حیثیت کتنی نازک اور کتنی ذلت کی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ آپ سوچئے کہ سماج کے لوگ ایک عورت کو جمع ہو کر کے مارتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ چورنی ہے، یہ بد اخلاق ہے، اور ایک دودھ پیتا بچہ گود میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دودھ پیتے ہوئے گود کے بچوں نے، جن کی بولنے کی عمر نہیں، جنہوں نے بات کی ہے، ان میں ایک بچہ یہ بھی تھا، وہ بچہ کہتا ہے گود میں اپنی ماں کے کہ اے اللہ مجھے ایسے ہی بنا دینا، مجھے ایسے ہی بنا دینا۔ کیوں؟ حق پر ہم رہیں، سچائی پر ہم رہیں، بھلے سماج ہم پر ظلم کرے لیکن ہم حق نہ چھوڑیں۔ وہ پاک و دامن عورت تھی، وہ سچی تھی، چورنی نہیں تھی، وہ امانت دار تھی، اس کے باوجود اس کے ساتھ چوری کی نسبت، بد اخلاقی کی نسبت کر کے اسے مارا جا رہا ہے۔ تو سچائی کی قیمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی بتائی کہ اتنی ہوتی ہے کہ ایک آدمی سماج میں ظلم برداشت کر لے رہا ہے۔ سماج میں میں نہیں سمجھتا کہ سلفیوں اور اہل حدیثوں پر اس سے بھی بڑا ظلم اور کون ہے، یا اس کا اس تاریخ سے سلسلہ کتنا گہرا ہے
کہ اللہ کے نبی کی دعوت پر مشرکین کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے. دیکھیے نجاشی کے ہاں ایک وقت چلا گیا تھا ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر. کہا جاؤ پناہ لو، نجاشی جو ہے یہ عیسائی بادشاہ بہت انصاف پسند ہے، تمہیں وہاں امن کے ساتھ رہنے کے لیے موقع ملے گا، تمہیں وہاں امن کے ساتھ جینے کا موقع ملے گا، وہ بادشاہ تمہارے ساتھ جاتی نہیں ہونے دے گا. یہاں سے ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے، کیا کہتا ہے وہاں؟ یہ جھوٹے اور باطل پرست لوگوں کی یہ ساری تدبیریں اور ہتھ کنڈے ہمیشہ چلتے ہیں. کیا کہتا ہے یہ پہنچ کر کے اشما نجاشی کے دربار میں، جس کی جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھائی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے بھائی کی موت ہو گئی، چلو اس کے لیے جنازہ پڑھو. یہ وہی ہے. کیا کہتا ہے یہ طبقہ؟ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم، یہ دیکھتے ہیں، باطل پرست دیکھتے ہیں کہ کہاں حق پرستوں کے خلاف کون سا ہتھ کنڈا کام آئے گا. تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ تمہیں نہیں معلوم یہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخ لوگ ہیں، یہ تمہارے جو معبود ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں تمہارے عقیدے میں، یہ ان کی توہین کرنے والے لوگ اور جماعت ہے، ان کو تم نے پناہ دیا ہے. تو یہ میرے بھائیوں طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے. آج یہ بات اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے اور وصول کے ساتھ سمجھنا چاہیے. وصول کیا ہے؟ وصول یہ ہے کہ ہمیشہ توحید پرستوں کو، سنت اور پیارے نبی کی منہج اور آپ کی حدیثوں پر چلنے والوں کو، وہ سماج کے لیے چاہے جتنے بہتر اور مفید ہوں، سماج میں پھیلی ہوئی کمیونٹی کے تمام تنظیموں کے لیے چاہے جتنی نرمی اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوں، یہ ان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں چھوڑ سکتے. کچھ نہیں ملے گی بات تو کہیں گے داڑھی کی بات کرتے ہیں، داڑھی کی، یہ کپڑے کی بات کرتے ہیں، ٹکنے کے اوپر کپڑا پہننے کی. سماج میں آزادی رہنی چاہیے، چاہے آدمی داڑھی رکھے نہ رکھے. اگر یہ کہہ دیا گیا کہ داڑھی رکھنا اسلام کا شعار ہے، یہ فرض ہے، داڑھی چھیلنا یا داڑھی نہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا. صحابہ کرام میں ایک مثال نہیں ہے کسی صحابی کی جنہوں نے داڑھی چھیلی ہو، شیو کی ہو، ایک مثال نہیں ہے. تو کہیں گے تفرقہ والی تبلیغ ہے، تفرقہ والی، یہ تفرقے والی بات. سنت کی باتیں کرنا، صحابہ کرام کے معاشرے جیسے معاشرہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس سماج کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا جس میں شخصیتوں کے نام پر فرقے اور بٹوارے نہیں تھے، جس سماج کو، جس پیریڈ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سب سے بہتر پیریڈ ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ نے فرمایا تھا سب سے بہتر میرے دور کے لوگ ہیں، اس کے بعد سب سے بہتر میرے دور کے بعد کے ہیں، اس کے بعد ان کے بعد ہیں. سب سے بہتر زمانے کے لوگوں کا جو طریقہ ہے، ہم اگر کہیں کہ اسی طریقے پر آ جاؤ، وہاں شخصیتوں کے نام پر تقلید کی بنیاد بنا کر کے گروپ بندیاں نہیں کی گئی تھی. سب پیارے نبی کے طریقے پر چلتے تھے. علماء ائمہ جاننے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، طریقے، فتاوے، ہدایات بناتے تھے. سب کے اندر ایک یونٹی تھی، ایک جماعت، اور مسلم امت کی حیثیت سے سب رہتے تھے. تو کہتے ہیں تفرقہ کرنے والے لوگ، یہ تفرقہ کرنے والے لوگ ہیں جن کا کام یہ ہے کہ مسجد نبی کے طریقے پر چلیں، نبی کی نماز کی طریقے اور نظام کے تحت ان کا نظام چلے. تو وہ تفرقہ کرنے والے لوگ ہیں. شخصیتوں کے نام پر امت کی مسجدیں بنا کر کے امت کو بانٹنے والے لوگ یہ تفرقہ والے لوگ نہیں. میرے بھائی یہ سوچنے کی چیز ہے، یہ فکر کی چیز ہے. یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ فکر کریں لوگ کہ آخر اس امت میں تفرقہ کنہوں نے پیدا کیا، تفرقہ تفریق کنہوں نے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَالَّذِي وَلَا تَكُونُوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مشرکوں کی طرح نہیں چلنا جنہوں نے اپنے دین میں بٹوارے کیے، گروپ بنائے اور بکھر گئے. آپ سوچئے ہمارے بکھراؤ کی جو حالت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟
امت میں اس بکھراؤ کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ہماری سوچ، ہمارا مشن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی فکر ہماری فکر ہے۔ آپ اتنی فکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فکر کی حد سے آپ کے آگے جانے پر جتنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ روکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ روکتا تھا کہ آپ اتنا آگے کہاں جا رہے ہو، آپ کا کام ہے بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ اور میرے بھائیو، یہ لوگوں کو حق بتانا، یہ فتنہ و تفرقہ ہے، یہ ہر دور کی بات، آج کی بھی یہ بات۔ آج جو لوگ سماج میں فساد اور دہشت پیدا کرنے والا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اس طریقے کی صحیح پیروی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بگاڑ کہیں بھی آ سکتا ہے، بگڑ کہیں کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت چھوڑی، انسانیت اور شرافت چھوڑا، کیریکٹر چھوڑا، کہیں بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس بگاڑ کو سنت کے ساتھ جوڑنا، نبی کے ساتھ جوڑنا، نبی کے طریقے پر چلنے والی جماعتوں کے ساتھ جوڑنا، حقیقت میں یہ وہی سلسلہ ہے جو سلسلہ تمام نبیوں کے ساتھ اور ہر دور میں اہل حق کے ساتھ رہا ہے۔ یعنی ان کو بدنام کرو، سماج سے ان کو کاٹو، سماج کو ان سے کاٹو، تاکہ سماج ان سے اگر جڑا تو کہیں ایک سچائیوں پر مشتمل ایک صحیح قوت نہ پیدا ہو، جس کی بنیاد پر وہ تبدیلی آئے جو تبدیلی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ہاتھوں پر دی۔ یہ دشمن اور آزاد طبیعت لوگ اور آزاد قومیں یہ موقع کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو ایسے حالات میں اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے صبر اور تقویٰ کے عمل سے کبھی الگ نہیں ہونا چاہیے، جذباتیت کی راہ پر نہیں جانا چاہیے۔ یہ پروپیگنڈے تاریخ کے ہر دور کا حصہ ہیں، آج بھی چل رہے ہیں، ہمارے خلاف آج بھی چل رہے ہیں، آج بھی چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اور ہماری کوششیں اور سچائی پر رہنے والی جماعت کی کوششیں یہ چلتی رہیں گی، شرک کو شرک کہتی رہیں گی، بدعت کو بدعت کہتی رہیں گی، گروپ بازی کی مذمت کرتی رہیں گی، سنت کے خلاف جتنی باتیں سنت کی طرح سماج میں دین بنا کر کے چلائی جا رہی ہیں ان پر نکیر کرتی رہیں گی کہ یہ دین اور سنت نہیں ہے۔ یہ کام ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ یہ الزامات اور تہمتیں لگائی جاتی رہیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، ان سب کو اس بیک گراؤنڈ میں، جس بیک گراؤنڈ میں پیارے نبی پر جب گندگیاں ڈالی جاتی تھی، سماج کا سب سے معزز انسان اللہ کا اور اللہ کے بندوں کے ہاں بھی اس پر اوجھڑی لا کے ڈال دی جاتی تھی، اس کو مارا جاتا تھا، گلا اس کا گھوٹا جاتا تھا۔ لوگ آ کے کہتے تھے اس سوشل سماج اور انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار، ویلوز کا سب سے بڑا علم بردار یہ انسان سماج کا، اس کے ساتھ تم یہ برا برتاؤ کرتے ہو، اس کا قصور کیا ہے سوائے اس کے کہ اس نے اللہ کو رب مانا ہے اور اسی کی دعوت دی؟ کیا قصور ہے؟ اسی طرح میرے بھائیوں، سلفیت کا کیا قصور ہے اس کے علاوہ کہ شرک کو شرک کہتی ہے، بدعت کو بدعت کہتی ہے، فرقہ بندی سے اپنے بھائیوں کو روکتی ہے اور سماج میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، انسانیت کے جو حقوق ہیں اس کی تعلیم دیتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ظلم مسلمانوں پر نہیں کافروں پر بھی نہیں کر سکتے، کافر پر بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کافر کی ہی بددعا اللہ سنتا ہے۔ جس مشن اور جس تنظیم کا یہ کام ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے کے پیچھے آخر بات کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ ان کو فتنہ کہہ کر کے سماج کو، دوسری جماعتوں کو، عام لوگوں کو دور کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالی ثابت رکھے اپنے دعوے پر اور اپنے دعووں کے مطابق اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اپنے تمام کلمہ پڑھنے والے بھائی چاہے جس سیکٹ اور مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے ہمیں فکر دے، ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں ہمدردی دے، ہمارا دل صاف رکھے اور ان کے لیے فکر ہو کہ کاش یہ بھی سچائی مانے اور قبول کر لیں۔ اور اسی طرح سارے انسان چاہے جس کمیونٹی اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فکر کے ساتھ ان کے تعلق سے رائے اور سوچ رکھنے کی توفیق دے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں تیری اطاعت و فرما برداری پر رہیں، تیرے نبی کے طریقے پر رہیں، اور اے اللہ جب بھی ہماری موت آئے تو اسی پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.